الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین۔ رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ان نعمتوں کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی جائے گی کہ سب سے جو آخر کے اندر جنتی جنت کے اندر جائے گا، اس کے پاس کتنی بڑی جنت ہوگی اور کتنی نعمتوں کا وہ مالک ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ جو سب سے آخر کے اندر جانے والا جنتی اگر اتنی بڑی جنت لے رہا ہے تو پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کے پاس کتنی بڑی جنت ہوگی، رب العالمین کی کتنی زیادہ نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں گی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگوں دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کا ذکر موجود نہیں ہے، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، جہنم کے اندر سے اس انسان کو بھی نکال لیا جائے گا کہ جس کے دل کے اندر ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، تو ایمان کی بنیاد پہ ان کو جب جہنم کے اندر سے نکالا جائے گا، جنتوں کے اندر بھیجا جائے گا، تو سب سے آخر میں آنے والے جو جنتی ہیں ان کے پاس کتنی بڑی جنت ان کو رب العالمین عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان باب آخر اہل النار خروجاً، سب سے آخر میں جو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جس کو جایا جائے گا، اس کے پاس کتنی بڑی جنت ہوگی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو جہنمی آدمی جس کو جہنم سے نکالا گیا تھا، اس کے دل کے اندر ایمان موجود تھا، یہ کبھی اٹھے گا، کبھی گرے گا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، آگ کی تپش اس کو جھلسائے گی، جب تھوڑا سا دور جائے گا تو کہے گا کہ وہ رب بڑی برکت والی ذات ہے جس رب نے مجھے اس جہنم کی آگ سے اور اس جہنم کی تپش سے بچا لیا۔ تو رب العالمین کی رحمت دیکھیے اور پیار دیکھیے اپنے بندے کے ساتھ کہ رب العالمین اس بندے کے لیے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کو اگا دیں گے، تو رب العالمین سے کہے گا کہ میرے ربا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے بعد تجھ سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ رب العالمین اس کو کہیں گے کہ میں تجھے اس درخت کے نزدیک تو کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کر کہ اس کے بعد مجھ سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرے گا۔ تو رب العالمین سے وعدہ کرے گا، جب وہ اس درخت کے قریب جائے گا، اس کا سایہ ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو نصیب ہوگا، تو مزید اس کو جہنم کی آگ کی تپش اس سے کم ہو جائے گی اور وہ زیادہ سکون محسوس کرے گا۔ تو رب العالمین تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور درخت کو اگا دیں گے اور پھر رب العالمین سے سوال کرے گا کہ ربا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس کے بعد میں کسی چیز کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے پہلے بھی ایسا کیا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے کسی چیز کا سوال نہ کرے گا، تو کہے گا ربا بس اس درخت کے قریب کر دے، اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ جب اس درخت کے قریب ہوا تو وہ ظاہر جنت کے اور زیادہ قریب ہو گیا، جہنم سے بہت زیادہ دور ہو گیا، تو اس کو وہ جہنم کی آگ کی تپش نہ ملی، جسم نے سکون محسوس کیا، اس کا جسم ٹھنڈا ہوا۔ تو پھر رب العالمین اس بندے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا انداز بھی دیکھیے، اللہ جنت کے دروازے کے قریب ایک تیسرا درخت اگا دیں گے۔ پھر رب العالمین سے سوال کرے گا کہ اے میرے ربا مجھے اس درخت کے قریب کر دے جو جنت کے دروازے کے قریب ہے۔ رب العالمین پھر اس کو وعدہ یاد دلائیں گے، پھر وہ یہی کہے گا کہ ربا اس کے قریب کر دے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگتا۔ جب اس درخت کے قریب جائے گا، اس کا پانی اس کے جو سائے کے اندر بیٹھے گا، پانی پیے گا، اور وہاں سے اس کو جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، جنت کی نعمتیں، جنتیوں کو آتا جاتا نعمتوں کے اندر جنتیوں کا وہ گھومنا پھرنا، اس کو سارا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو پہلے جب درخت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگایا تھا، اس وقت وہ صبر نہیں کر پایا تھا، تو جب جنت کے قریب ہو گیا، جنت کو دیکھ بھی لیا، تو پھر کیسے صبر کر پائے گا۔ رب العالمین سے پھر اس جنت کا سوال کرے گا کہ اے میرے ربا
ایسا کر کہ مجھے بس اس جنت کے اندر داخل کر دے، بس اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ رب العالمین پھر وہ وعدہ یاد دلائیں گے، لیکن رب العالمین اس کو پھر اس کی بے صبری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ جب جنت کے اندر جائے گا تو رب العالمین اس سے یہ فرمائیں گے، ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلھا معھا، اے میرے بندے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کی مثل اس کے ساتھ تجھے عطا کر دوں، پوری دنیا کے برابر جنت کے اندر جگہ، ومثلھا معھا، اور اس جیسی ایک اور جو جنت ہے وہ بھی میں تجھے عطا کر دوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ جب وہ یہ سنے گا تو رب العالمین سے یہ کہے گا، اتستہزئ بی وانت رب العالمین، رب کائنات کا رب ہو کہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے، ہنسے۔ تو لوگوں سے کہا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ تو لوگوں نے پوچھا بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے، اس لیے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی طریقہ اپنا رہا ہوں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، تو آپ نے فرمایا من ضحک رب العالمین، میں تب ہنسا ہوں کہ کائنات کا رب اپنے اس بندے کی اس بات سے ہنسے گا جب وہ کہے گا کہ میرے رب تو مجھ سے مذاق کرتا ہے کائنات کا رب ہو کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس بات کو سن کر ہنسے گا، مسکرائے گا۔ تو اللہ کے ہنسنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مسکرائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور لوگوں کو حدیث جب بیان کی۔ تو رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے رب، اے میرے بندے، انی لا استہزئ منک ولکنی علی ما اشاء قادر، اے میرے بندے میں مذاق نہیں کرتا، میں رب ہوں، جو بھی میں چاہوں میں اس چیز کے اوپر قادر ہوں، میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ کون سا جنتی ہے جو جنت کے اندر سب سے آخر کے اندر جا رہا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ایک دنیا اور دنیا کی مثل جنت کے اندر جگہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ پہلے جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم اسی کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 312 ہے اور اس بات کی 189 نمبر حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب، جو جنتی سب سے آخر کے اندر جنت کے اندر جائے گا اس کو کتنی بڑی جنت تو رب عطا کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، جب وہ میرا جنتی جنت کے دروازے پہ آئے گا تو میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ وہ کہے گا کہ ربا اب میرے لیے جنت کے اندر کہاں جگہ بچی ہے؟ جنت کے اندر تو کوئی جگہ ابھی باقی نہیں رہی۔ تو رب العالمین اس سے کہیں گے کہ اے میرے رب، اے میرے بندے، تو اس جنت کے اندر داخل تو ہو صحیح، کیا تو یہ پسند کرتا ہے اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے پاس جتنی سلطنت تھی، اس کے سلطنت کے اندر جتنا حصہ دنیا کے اندر آتا تھا، اگر میں وہ تجھ کو جنت کے اندر اس کے برابر اگر عطا کر دوں، کیا تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا ربا میں کیوں نہیں، میں تو راضی ہو جاؤں گا، رضی تو رب، اے میرے رب میں تو راضی ہو جاؤں گا۔ رب العالمین فرمائیں گے لک ذالک، یہ دنیا کے کسی بھی بادشاہت کے برابر میں نے تجھے تو جنت کی جگہ عطا کر ہی دی ہے، ومثلہ 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 ومثلہ، 4 گنا زیادہ اس سے بھی بڑی جنت کے اندر تو نے مجھے جگہ، میں نے تجھے جگہ عطا کر دی ہے۔ فقال فی الخامسۃ رضیت رب، جب 5ویں بار رب العالمین اس کو اتنی بڑی جنت عطا کرنے کا اعلان کریں گے تو کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ تو رب العالمین فرمائیں کہ ابھی بس نہیں ہے میرے بندے، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، یہ ساری جنت بھی میں نے تجھے دے دی
اور اس سے بھی 10 گنا بڑی زیادہ جنت میں نے تجھ کو اور بھی زیادہ عطا کر دی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے دنیا کے ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر اس کو جنت کے اندر جگہ عطا ہوئی، پھر اس کی مثل ملی، پھر اس کی مثل ملی، پھر اس کی مثل ملی، پھر اس کی مثل ملی۔ یہ 5 سلطنتیں بن گئی۔ اب 5 سلطنتوں کے برابر اس کو جنت کے اندر جگہ مل گئی، پھر اس سے بھی 10 گنا زیادہ جنت کے اندر جگہ عطا کر دی گئی۔ 5 سلطنت دنیا کی، اور پھر اس کے 10 گنا زیادہ، اور مزید رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر وہ جگہ عطا کر دی۔ اب اندازہ لگائیے کہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی، آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں اس ملک کا جو رقبہ ہے اس کا رقبہ معلوم کریں، اور پھر دیکھیں اس کو بھی 5 گنا زیادہ کر دیں، اور پھر اس کو 10 گنا زیادہ کر دیں، تو یہ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی جنت سب سے آخری جنتی جنت کے اندر اللہ رب العالمین سے لے رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی اور اس کو اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو رب العالمین سے سوال کریں گے، او میرے ربا، جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ فَأَعْلَاهُمْ مَنزِلَةً، سب سے اعلیٰ منزل، اعلیٰ درجہ جنت کے اندر جس کو عطا کیا جائے گا اس کا عالم پھر کیا ہوگا؟ تو رب العالمین فرمائیں گے، اولئک الذین عرضت غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا، کہ اے موسیٰ، وہ لوگ وہ ہیں جن کی مہمان نوازی خود میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، پھر اس کے اوپر میں نے مہر لگائی ہے، وہ ایسی جنت ہے، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کائنات کی کسی آنکھ نے بھی اتنی خوبصورتی کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں دیکھی، صرف رب العالمین کو ہی پتہ ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، اور نہ ہی ان کی صفات، اس خوبصورتی کی مثال کسی کان نے سنی ہے، صرف رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی بھی انسان کے دل کے اندر وہ تصور بھی نہیں آیا کہ جس اتنی پیاری جنت اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جب ان کو کوئی جگہ اچھی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جنت نظیر ہے، تو میرے بھائی دنیا کی کوئی بھی جگہ جنت نظیر نہیں ہے۔ ایک ریاض الجنہ ہے جو کائنات کے امام نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی جگہ جنت نظیر نہیں ہے۔ وہ جنت ہی کیا جس کی نظیر دنیا کے اندر مل جائے، جس کی مثال دنیا کے اندر مل جائے۔ رب العالمین تو فرما رہے ہیں کہ میں نے جو اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو اس کی مثال کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ اس کا تصور کسی کے دل کے اندر آیا ہے۔ اتنی پیاری اور عظیم جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، مہمان نوازی کے لیے۔ اور پھر کائنات کے امام نے یہ جو بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں نے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل کے اندر ان کا خیال بھی نہیں آیا، تو پھر کائنات کے امام نے سورۃ السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کائنات کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب العالمین نے جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ایسی عظیم نعمتیں جن نعمتوں کو کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کائنات کے کسی کان نے سنا نہ ہو ان کی صفات کو، اور نہ ہی کسی دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال آیا۔ اتنی عظیم اور پیاری جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہے، اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ لوگوں دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کو رب العالمین نے اپنے متقین لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے، رسول اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمتیں عجیب و غریب قسم کی، ایسی مثال جس کی مثال دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ملتی، ایسی پیاری جنت اور ایسی پیاری پیاری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو یہ جو دو حدیثیں ہیں ان سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین نے جو جنت کے اندر اپنے جنتیوں کے لیے جو مقام، مرتبہ، جو جنت کی جگہ تیار کر کے رکھی ہے، سب سے آخر میں جانے والے جنتیوں کو جب اتنی بڑی جنت مل رہی ہے تو پہلے جانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی مغفرت کی طرف ہمیں دوڑ لگانی چاہیے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں چند دن کی ہیں، یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہمیں جو نظر آتی ہے یہ ایک متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے اس جنت کے لیے ہمیں دنیا کے اندر رہ کر تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دو حدیثیں اس لیے بیان کی ہیں کہ سب سے آخر میں جانے کے لیے جنت کے اندر جانے کا اگر اتنا مقام، اتنا مرتبہ، جنت کی اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنی بڑی سلطنت جنت کی اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم پہلے گروہوں کے اندر شامل ہو جائیں اور جنت کے اندر جو مقام، مرتبے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ایمان کا ایسا درجہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم سب سے پہلے جو گروہ جنت کے اندر جائے گا اس گروہ کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔